JTR मीडिया हाउस। अच्छा, वहाँ मुसलमानों से आपकी मुलाकातें रहीं, वहाँ पर मुसलमानों को क्या मसाइल दरपेश हैं? वो इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहते हैं या उनको कोई मुश्किलात हैं? दुनिया में जहाँ भी माइनॉरिटीज़ होती हैं ना, वो इत्तेफाक से रहती हैं। ये अक्सर तजर्बा रहा है। तो मुसलमान वहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, यानी अक़लियत में हैं। तो अक़लियत में लाजमी तौर पर वो इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अक्सर लिंक होता है। मुस्लिम सोसाइटीज़ वहाँ पर बनी हुई हैं, मुसलमानों ने अपनी NGOs रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं वहाँ पे, और ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं। जैसे मसलन अब जब मैं गया, ईद के चौथे दिन मैं गया था, तो उसके अगले वीकेंड पे उन्होंने ईद मिलन पार्टी रखी हुई थी। डेलावेयर स्टेट के मुख्तलिफ मुसलमानों ने, उसमें तमाम ममालिक के मुसलमान थे, एशियन भी थे, अरबिक भी थे और अफ्रीका के मुसलमान भी थे। तो वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने वहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को भी दावत दी थी, उस स्टेट के जो मेयर थे उनको भी दावत दी थी, वो भी आए थे मुसलमानों की कम्युनिटी में शिरकत करने के लिए और उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए। तो वो ये करते हैं। वहाँ जो सबसे बड़ा मसला मैंने देखा मुसलमानों के लिए, वो है आने वाले नस्लों की हिफाजत इस्लाम के एतबार से। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, आमाल की हिफाजत और नस्लों की हिफाजत के उनकी नस्लें इस्लाम पर बरकरार रहें। क्योंकि लोग वहाँ पर बुनियादी तौर पर जाते हैं एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे पैसा कमाने के लिए। जब लाइफस्टाइल वो अचीव कर जाते हैं, पैसा वो कमा लेते हैं, तो कितना पैसा बंदा कमाएगा और कैसे लाइफस्टाइल अचीव करेगा? वहाँ तो एक नॉर्मल आदमी का लाइफस्टाइल भी हमारे एक प्रेस्टिजियस लाइफस्टाइल के बराबर होता है। यानी हर बंदे गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, घर उसका होता है, बिजली उसके पास होती है, गैस होता है, रोड उसके घर की तरफ आया होता है, बुनियादी ज़रूरियात गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। चाहे दूर दराज देहातों में भी ये बुनियादी सहूलतें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। टैक्स लेती है लेकिन रिटर्न में गवर्नमेंट देती भी है। लेकिन वहाँ पर जो मैंने वरी देखा, जो वरी देखी, जो कि सोच और फिक्र देखी लोगों की, वो ये था कि जहाँ पैसे कमा लेते हैं तो सेकंड स्टेज में जब बच्चे उनके बड़े होते हैं तो उनकी दीनी हिफाजत कैसे की जाए। क्योंकि माहौल आज़ाद है, बच्चे जब चाहें तो घर को छोड़ कर जा सकते हैं। 18 साल की उम्र में वालिदैन को छोड़ देते हैं। ऐसे भी मकानात मैंने देखे कि 3-3 एकड़ पर मबनी मकानात थे और बुढ़ा बुढ़ी अकेले रह रहे हैं और बच्चे जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं शादी करके। बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे मरने के बाद मेरा कारोबार संभाले। बच्चा कहता है मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, मेरी तरजीहात कुछ और हैं, आपका कारोबार आप जाने, आपका कारोबार जाने, मैं अपना प्रोफेशन ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो लाजमी तौर पर अल्फाज दिगर हम यूँ कह सकते हैं कि यूरोप की तरह अमरीकी माशरे में भी ख़ानदानी निज़ाम तबाह है। ख़ानदानी निज़ाम तबाह है, बिल्कुल। अच्छा, 2 किस्म के लोग हैं वहाँ पे। एक वो हैं जो कि अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को बरकरार रखे हुए हैं, जो उनके ख़ानदानी अक़दार होते हैं ना, उनको बरकरार रखते हैं और अपने बच्चों में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उनमें तो ख़ानदानी अक़दार हैं, लेकिन जो हायर मिडिल और लोअर मिडिल का तबका है, तो वो चूँकि मीडिया की ज़द में बहुत ज़्यादा है और वो आज़ाद लाइफस्टाइल चाहता है, अपने तमाम वैल्यूज़ से आज़ाद, तो वो आज़ाद हैं। वो सब ऐसा भी होता है ना कि हाँ, ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। आपने भी यूरोप के कई ममालिक का सफ़र किया, हमने भी किया है, तो हमने देखा था यूरोप में कि अगर किसी ख़ानदान का या नौजवान का या लोगों का वहाँ के जो इस्लामी मराकज़ हैं, मसाजिद हैं, तबलीगी जमात है, उनके साथ ताल्लुक़ रहे तो वो ख़ुद भी महफूज है, उनकी नई जनरेशन भी महफूज है। अगर इस्लामी मरकज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है, मस्जिद के साथ, मदारिस के साथ, उलमा के साथ, तबलीगी जमात के साथ नहीं है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती हैं। देखिए, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, मैं अपनी बात को इसी तरफ लेकर आ रहा था आपसे पहले सवाल का, कि जब उनकी प्रायोरिटीज़ पूरी हो जाती हैं, पैसे वो कमा लेते हैं, लाइफस्टाइल वो अचीव कर लेते हैं, तो जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनकी आदात व अतवार को देखते हैं तो लाजमी तौर पर इस्लामी अक़दार की वैल्यूज़ उनके दिल में आ जाती है। जो कि सेकंड प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट बन जाती है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी होगी, जहाँ मस्जिद हो, इस्लामिक सेंटर हो, जहाँ कोई मदरसा हो और मैं वहाँ पर कोई घर ले लूँ। अगर आम तौर पर आम इलाकों में घर उसको $2 लाख का मिल रहा है तो वहाँ $3 लाख पे करने के लिए तैयार होता है। आम जगह पे उनको सोहबत अच्छी मिल जाए। तो इसलिए इस वक्त मसलन आप यासिर कादी साहब हैं, उनकी मस्जिद में इस वक्त फजर की नमाज में 2500 बंदा होता है और मस्जिद पूरी फुल होती है।
تو ایک ضرورت جو امریکہ میں نے محسوس کی، انگلینڈ میں جیسے یورپ میں بندے کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا اپنے اولاد، تو وہ انگلینڈ کا رخ کرتے ہیں. انگلینڈ اس وقت ایک رچ ہے، اسلامک رچ کنٹری ہے. وہ مدارس ہیں، مساجد. تو امریکہ میں اس وقت جو ہے وہ ساؤتھ میں ٹیکسس کا اسٹیٹ یہ رچ سمجھا جاتا ہے اسلامی اقدار کے اعتبار سے. تو اکثر لوگ جو ہے وہ ٹیکسس کا رخ کرتے ہیں. ٹیکسس کا موسم بھی پاکستان کی طرح ہے، گرمی بھی شدید ہے اور سردی بھی ہماری طرح ہے، برف بھی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ بیریبل ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ پھر اسلامک مسلم کمیونٹی کے آس پاس جو ہے وہ گھر لینا چاہتے ہیں، وہاں جمع ہونا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو اسلامی اقدار جو ہے وہ پریکٹیکلی نظر آ سکے. تھیوریٹیکلی تو ہوتے ہیں، پریکٹیکلی نظر آ سکیں. تو اس چیز کی میں محسوس کی. ایک کمی میں نے یہ محسوس کی غازی صاحب کہ الحمدللہ انگلینڈ کے اندر وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ترازو تھا نا، تناسب تھا، وہ اب ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے. وہاں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، بہت زیادہ اسکالرز وہاں. آپ گئے تھے، ہم نے اس پر گفتگو بھی کی. امریکہ میں اس کی کمی میں نے محسوس کی. اچھا، ایسے جو اسکالرز ہوں جو کہ معاشرے کو سمجھتے ہوں، صحیح عالم دین، صحیح عالم دین، مستند عالم دین کی فہم، اور اس کو پھر ٹرانسفر بھی کر سکے اس معاشرے کی لینگویج کے مطابق، ان کی جو زبان ہے، ان کی جو ویلیوز ہیں، ان کے ایتھکس کے مطابق وہ فرینڈلی طور پر اس کو جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر سکے. ایسے لوگوں کی کمی. شاہ صاحب، وہاں پر جیسے ہمارے یہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، عام اس کو آزادی ہوتی، وہاں پر مدارس اور مساجد کو آزادی ہے یا اس پر قدغنیں ہیں؟ دیکھیں وہاں پر چونکہ وہ سیکولر ایک ملک ہے نا، ہر مذہب کو اپنی جو ویلیوز ہے اور اپنی عبادتیں پریکٹس کرنے کی اجازت ہے. تو وہاں پر میں نے تو کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے اور نہ وہاں کے لوگوں سے سنی ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا. ہاں 9/11 کے بعد کچھ سختیاں آئی، مشکلات آئیں، لیکن ابھی نارمل ہے. لوگ مساجد میں جا رہے ہیں. اگر آس پاس وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلامک سینٹر بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، تو جتنے بندوں کی مسجد ہو اتنی ساتھ میں پارکنگ ہونی چاہیے. اچھا. تو اگر کوئی مس پلاننگ کے ذریعے سے برابر پلاننگ نہ ہو اور مسجد تو بنا لیتا ہے اور ساتھ میں پارکنگ نہ ہو، اور پھر آس پاس کے جو دفاتر وغیرہ ہیں، بلڈنگز ہیں، وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دے تو وہ لوگ شکایت کر دیں تو پھر وہ کینسل کر دیتے ہیں اس کی اجازت. جیسے ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ مسجد اچھی خاصی تھی لیکن ساتھ میں پارکنگ کی جگہ نہیں تھی، اور لوگوں نے شکایت کی کہ لوگ جمعے کی نماز میں آتے تھے تو روڈ پہ گاڑی کھڑی کر دیتے تھے کسی کے دفتر میں، تو انہوں نے شکایت کر دی تو جمعے کی نماز وہاں کینسل ہو گئی. تو 5 نمازیں ہوتی ہیں لیکن جمعے کی نماز وہاں پر نہیں ہوتی. تو اگر ایسے پلان کے ساتھ چلیں، پلاننگ کے ساتھ چلیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں پر اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ان مطلب بڑے کاروبار نہیں کر سکتے اور یہ نہیں. تو امریکہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں لیکن ان کو یہ اجازت ہے کہ بڑے سے بڑا کاروبار کریں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ترقی کر لیں، سیاست میں آ جائیں. ان کو تمام شعبوں میں برابر ہے اور حقوق برابر ہیں ان کے. دیکھیں اس وقت امریکہ میں اسلام تیسرا بڑا گروئنگ ریلیجن ہے. کرسچینٹی اور جوئزم کے بعد اسلام جو ہے وہ تیسرا بڑا سب سے گروئنگ اور ترقی کرنے والا مذہب ہے. اسلامی مسلم کمیونٹی وہاں دن بدن الحمدللہ بڑھ رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سے مذاہب ہیں جو اقلیت کے اندر ہیں. تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز پرومیننٹلی میں نے نہیں دیکھی. انٹرنلی اگر کوئی لازمی بات ہے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں بھی ہم نے دیکھا مسلمان چرچ لے کر ان کو مساجد میں بدل رہے ہیں، اور وہاں کی جو کمیونٹی لوکل کمیونٹی ہوتی ہے وہاں سے NOC لے لیتے ہیں. اور مسلمان اتنا تو قانون کو وہاں سمجھ گئے ہیں کہ اگر ایک چرچ بن سکتا ہے، چرچ بھی ایک عبادت گاہ ہے اور تو مسجد بھی ایک عبادت گاہ ہے، تو اگر چرچ بن سکتا ہے وہ غیر آباد ہے تو ہم ایک آباد عبادت گاہ کیوں نہیں بنا سکتے. تو وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اگر ان کو وہ فالو کرتے ہیں تو قانونی طور پر اگر وہ لا کو فالو کرتے ہیں، امریکہ میں سب سے بڑی چیز ہے لا کو فالو کرنا. جو لا کو فالو کرتا ہے تو اس پر کوئی قدغن وغیرہ وہ نہیں لگاتے اصولی طور پر. اندرونی طور پر تو یہ چیزیں ایک فطری طور پر ہے، وہ تو فیل ہوتی ہے. ایک بندہ ہے میرے ملک میں جب آتا ہے اور وہ مرسڈیز میں پھر رہا ہوتا ہے، میں سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان بچت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، دن میں 3 جابز کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کا لائف سٹائل ایسا ہے 5 دن کماؤ 2 دن اڑاؤ. وہاں پر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا جو ٹی وی ہے اگر نیا ماڈل آ گیا تو بھلے آپ نے 6 مہینے استعمال کیا ہو تو اس کو چینج کر کے نیا ماڈل لے کے آئیں گے. مسلمان کے گھر میں وہ ٹی وی 6 سال تک چلتا رہے. گاڑی ہوگی، نیا ماڈل آ گیا، اس کا مارگیج ختم ہو گیا، فوراً چینج کر دی. لائف سٹائل کا ڈفرینٹ ہے نا. اور مسلمان کیا کرتا ہے کہ سیونگ کرتا ہے.
اسی گاڑی میں 10 سال گزارا کر لے گا اور جو پیسے آئیں گے اس کو سیو کرتا رہے گا, کاروبار کھڑا کر لے گا. تو یہ لائف سٹائل کا ڈفرینٹ ہے, وہاں کا لائف سٹائل علیحدہ ہے, مسلمانوں کا علیحدہ ہے. لیکن بہرحال ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوور رہیں اور ایک ایکسپیٹ جو آتا ہے وہ ہائی رہے. شاہ صاحب آخری 2 سوال, جب مسلمان کوئی وہاں پر جاتا ہے, خصوصاً مذہبی اسکالر جاتا ہے یا عالم دین جاتا ہے, تو وہاں کے لوگوں میں محبت تڑپ ہوتی ہے کہ جب ان سے دین سے سیکھیں گے, پاکستان کے بارے میں جانیں گے اور یہ ساری چیزیں, ہوتا ہے کچھ اس طرح یا کھچے کھچے رہتے ہیں؟ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ, وہاں کے معاشرتی اقدار اور جو بندہ یہاں سے اسکالر گیا ہے ان کے اندر گیپ ہے تو لوگ کھنچیں گے, اگر گیپ نہیں ہے تو بہت قریب آتے ہیں. مثلا میں ایک اسٹیٹ میں گیا, وہاں پر ایک ساتھی نے تعارف کروایا, پاکستان کا اسکالر آیا ہوا ہے, وہ پورا پمفلٹ چھاپا, تو زیادہ لوگ قریب نہیں آئے. لیکن جب میں نے وہاں پر جمعے کا بیان کیا اور خطبہ دیا تو اس کے بعد لوگ آئے اور پھر ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی, ایک جگہ لیکچر, دوسری جگہ لیکچر, تیسری جگہ لیکچر. تو اگر آپ ان کو فیل کراتے ہیں نا کہ میں آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں, اور پھر ٹاپکس انہوں نے دیے, لیکچر میں نے ڈیلیور کیا, تو اور قریب آئے, خاص طور پر نوجوان بہت قریب آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر رک جائیں, یہاں پر تو ایسے اسکالرس کی بہت کمی ہے. JTR Media House.